اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بابر مرزا ایڈوکیٹ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام اور میرا آداب۔ آج کی ویڈیو ایک بہت اہم موضوع پر ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے دیکھنے والے اور سننے والے باخبر رہیں۔ 4 دن پہلے دا انقلاب نامی ایک یوٹیوب چینل نے الطاف حسین بھائی پر جھوٹے، غلط، غلیظ، گھٹیا اور حقیقت سے بہت دور جا کے الزامات لگائے۔ انہوں نے پاکستان اور خاص کر کے کراچی میں برائی کا تمام تر صحرا قائد تحریک الطاف حسین صاحب پر اس کا بوجھ ڈال دیا، اس کا وزن ڈال دیا۔ انہوں نے ایسی بہت ساری باتیں کی جس سے لاکھوں کروڑوں پاکستانی اور بیرون ملک وہ افراد جو الطاف حسین سے پیار کرتے ہیں، جو الطاف حسین سے محبت کرتے ہیں، جو الطاف حسین کا درد سمجھتے ہیں، الطاف حسین کے لیے ان کے سینے میں، ان کے دل میں ایک محبت کا جو جذبہ ہے وہ آج بھی قائم اور دائم ہے۔ ان لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ آپ نے چند تجزیہ کاروں کو بلا کے اپنے تئیں بہت خوبصورت تجزیہ پیش کیا، لیکن قائد تحریک کے چاہنے اور ان کو سمجھنے والے لوگوں نے آپ کے تجزیے کو جوتے کی نوک پہ رکھا۔ آپ کو الطاف حسین سے تکلیف ہے، آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ الطاف حسین کی پرسنالٹی پہ سوالات اٹھا سکتے ہیں، آپ ان کی طرز سیاست پر تنقید کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ الطاف حسین کے کریکٹر پہ بات کریں؟ اور جو صاحب یہ ویڈیو کنڈکٹ کر رہے تھے، بنا رہے تھے، مجھے تو ان کی عمر ہی ایسی لگ رہی تھی کہ وہ تو خود ٹین ایج عمر کے ہیں۔ انہوں نے الطاف حسین ایرا تو دیکھا ہی نہیں۔ یہ اپنی ویڈیو میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ الطاف حسین بھائی اپنی زمانہ جوانی میں جب متحدہ قومی موومنٹ کا عروج تھا، گھر کے عقبی دروازے سے نکلتے تھے اور ٹی گراؤنڈ میں موجود ایک گھر کے اندر جایا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ کیا آپ کے وہ رشتہ دار تھے؟ اس کے شواہد کیا ہیں؟ اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ اس کا پروف کیا ہے؟ آپ نے الطاف حسین بھائی پر تمام تر الزامات اور اپنی گھٹیا ویڈیو تو بنا دی۔ جو آپ کا مقصد تھا وہ بھی کسی صورت آپ کو حاصل ہوا، لیکن آج اگر پابندی کا زمانہ ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے اور جس کے منہ میں جو آئے وہ الطاف حسین صاحب کے لیے وہ بکواس کر دے۔ کوئی اور ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن بابر مرزا ایڈوکیٹ الحمدللہ ایک سچے ہمدرد کی حیثیت سے الطاف حسین صاحب کا دفاع کرتا ہے اور دفاع کرتا رہے گا۔ نہ میں ماضی کے ان ساتھیوں کی طرح ہوں جن کو کرسی کی اور وزارتوں کی لالچ تھی، نہ میں کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے الطاف حسین صاحب کا جب فلسفہ پڑھا، ان کا نظریہ پڑھا، تو بر صغیر میں لفظ مہاجر کو عزت دلانے والے ایک شخص الطاف حسین، یہ جو چینل ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا، ان احمقوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ الطاف حسین نے اپنی تحریک میں جو خواتین تھیں ان کا نام باجی رکھا ہوا تھا۔ باجی، ٹین ایج بچی سے لے کے عمر رسیدہ خاتون متحدہ قومی موومنٹ میں باجی کہلاتی تھیں، باجی کہلاتی ہیں۔ الطاف حسین نے بھائی کا لفظ انٹروڈیوس کیا۔ تحریک میں چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، عہدہ نہیں دیکھا جاتا،
بھائی کے نام سے پکارا جاتا ہے. محبت، عزت، احترام. اور آپ نے صرف چند ٹکے کے ویوز کے لیے الطاف حسین کے کریکٹر پہ بات کر دی. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی انویسٹیگیٹو جو آپ کا طریقہ کار تھا، یہ الطاف حسین کے باڈی گارڈز نے اور الطاف حسین کے گارڈز نے اس وقت کے آپ کو بتایا. ان کے نام ذرا بتا دیں مجھے. پھر آپ نے مرحوم ساتھیوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے یہ بات بتائی. میں کیسے مان لوں کہ انہوں نے یہ بات بتائی؟ جن تجزیہ کاروں کو آپ نے لیا ان کو جانتا کون ہے؟ ان کا تجزیہ سنتا کون ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ آج جن کو کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ آج الطاف حسین صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے. لیکن اس خوف کے عالم میں، اس ڈر کے عالم میں، اس پیچیدگیوں کے عالم میں الحمدللہ پوری کراچی میں ایک مؤثر آواز بابر مرزا ایڈوکیٹ، جو الطاف حسین کی حق گوئی، الطاف حسین کے پریکٹیکلزم، الطاف حسین کی سیاست، طرز سیاست، نظریہ، اصول، ریئلزم. سلام کرتا ہوں میں، سلام. آپ نے مختلف الزامات لگائے کہ قائد تحریک کی وجہ سے کراچی تباہ ہوا. آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے 18 سالوں کی جو کارکردگی ہے وہ نظر نہیں آتی. پھر آپ نے وہی گھسی پٹی باتیں، بتہ خوری، قتل و غارت گری. کہ الطاف حسین سے پہلے کراچی میں قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی؟ الطاف حسین نے تو کراچی کو پہچان دی، مہاجروں کو پہچان دی، مہاجروں کا مقدمہ لڑا، مہاجروں کا کینوس بڑا کیا. آپ نے مزید الزامات لگائے کہ الطاف حسین صاحب ایسے اور ویسے، اور جو آپ کے دل میں آیا. پھر آپ نے ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں پہ اعتراض کیا. میں ایم کیو ایم پاکستان کا بالکل حامی نہیں ہوں، یہ دنیا جانتی ہے. آپ نے ان پہ سوال اٹھایا کہ آج جو وہ الطاف حسین صاحب کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور حق گوئی کا جو علم اٹھایا ہوا ہے ان لوگوں نے، پچھلے ادوار میں کیوں انہوں نے یہ بات نہیں کی؟ تو میں تو آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کے اندر اگر ایسے کوئی فالٹ تھا تو آپ نے اس دور میں کیوں نہیں بات کی؟ آج آپ اتنے سالوں کے بعد، جبکہ 10 سال سے قائد تحریک کی تحریر، تقریر، تصویر پر پابندی ہے، آج آپ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں، ہیرو بن رہے ہیں، گھٹیا قسم کی جرنلزم کر رہے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام میں آپ کو پذیرائی ملے گی. میرا بہت چھوٹا چینل ہے یوٹیوب، لیکن حق پر ہے. میرا بہت چھوٹا فیس بک ہے، لیکن حق پر ہے. میرا بہت چھوٹا سا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، لیکن حق پر ہے. میں نے قبرستان میں ایسے بہت لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں جو یہ سوچتے مر گئے کہ حق اور سچ بولیں گے تو مار دیے جائیں گے. یہ مثال ویسے ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے والا جلدی مر جاتا ہے. میں نے سگریٹ پینے والوں کو، بغیر سگریٹ پینے والوں کا جنازہ دفناتے ہوئے دیکھا ہے. تو برائے مہربانی میں آپ کو ٹیگ بھی کر رہا ہوں، آئندہ آپ اپنا ویڈیو لاگ بنائیں، ویڈیو چینل چلائیں، لیکن الطاف حسین صاحب کے بارے میں بے بنیاد جھوٹے بوگز الزامات سے پرہیز کیجیے. میں بابر مرزا ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، آپ کو لیگل نوٹس بھی سرو کراؤں گا. میں آپ پہ ڈیمیجز کا کیس بھی سوٹ فائل کروں گا. میں آپ پہ ڈیفیمیشن کا بھی سوٹ فائل کروں گا. اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ راہ فرار اختیار کر لیں گے. آپ کو یہ الزامات پروف کرنے ہوں گے. الطاف حسین جیسے مرد مجاہد، مرد کلندر پر آپ نے گھٹیا الزامات لگائے ہیں. آپ نے ان کے کریکٹر پہ بات کی ہے. الطاف حسین وہ ہے جنہوں نے کرسی کو لات مار دی لیکن اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے. زندگی جلا وطنی میں گزار دی
لیکن جھک کے بات نہیں کی. اور آپ اپنے 15-20 منٹ کے اس یوٹیوب چینل سے آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کی جو مقبولیت ہے اس کو آپ ختم کر پائیں گے؟ سوچ ہے آپ کی سوچ. بابر مرزا ایڈوکیٹ اپنے انڈیپینڈنٹ اور انڈیویجول کیپیسٹی میں الطاف حسین بھائی کے لیے کام کر رہا ہے. اور میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہوں. پابندی ان پر ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ان پہ پابندی ہٹائی جائے تاکہ وہ عملی سیاست میں ایک دفعہ پھر اپنا رول ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ کراچی کو ان کی ضرورت ہے. اور میں تمام وفا پرست ساتھیوں سے جو الطاف حسین بھائی کی محبت، نظریہ، ان کے خلوص، ان کی عوام دوستی، کارکنوں کے ساتھ جو ان کا پیار محبت ہے، جو کارکنان، جو دوست، جو ہمدرد یہ سمجھتے ہیں کہ قائد تحریک ہی ایک وہ واحد راستہ ہیں جو منزل تک لے کے جائیں گے، ان سے میری درخواست ہے میرے چینلز کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ دوں میں. آپ ایسی ویڈیوز کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں کہ جو MQM پاکستان کے جو وزراء ہیں وہ فلور آف دا ہاؤس الطاف حسین اور الطاف حسین کے ماضی والی MQM کی باتیں کرتے ہیں. وہ صرف اپنی پذیرائی کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. ان کا الطاف حسین سے یا الطاف حسین کی MQM سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ مفادی ٹولہ تھا، صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے. نہ ان کا کراچی سے کوئی تعلق ہے، نہ کراچی والوں سے. اور جی مہاجر کا نعرہ تو صرف یہ اپنے مقصد اور مفاد کے لیے اور چورن بیچنے کے لیے لگاتے ہیں. ان کا کیا تعلق مہاجروں سے؟ کیا کراچی کی عوام بھول گئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مہاجر سیاست کو دفن کرنے آئے تھے، جو الطاف حسین کی MQM کو زمیں بوس کرنے آئے تھے؟ بابر مرزا ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہے، بہت چھوٹا سا وکیل ہے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ہمت حوصلہ دیا ہے. اور جب تک زندگی ہے اور جسم میں خون رواں ہے، الطاف حسین کے لیے حق گوئی کی آواز اٹھاتے رہیں گے. الطاف حسین کے لیے محنت کرتے رہیں گے، اور محنت کا پھل دینے والا اللہ کی ذات ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں مجھے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.